ہم سمجھتے تھے کہ ذرا تھوڑا ریلیف ملے گا عوام کو، لیکن سر 2 سال میں انکشاف سرکاری دستاویز کر رہے ہیں 2700 ارب سے زائد کی ریکارڈ وصولی ہو گئی ہے لیوی کی مد میں، اور ابھی بھی لیوی پہ کوئی عوام کو ریلیف نہیں ہے۔ السلام علیکم ارسلان صاحب، عرض یہ ہے کہ جو لیوی کا کنسیپٹ ہے وہ ہم نے، ہماری حکومت نے، ہمارے وطن کے خزانے کے جو آرکیٹیکٹس ہیں جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہم نے لوگوں کی جیبوں سے نکال کے قرضوں کی ادائیگی پر لگانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہم قرضے لیتے ہیں ان سے تو آپ کو کوئی میجر بڑا واضح پروجیکٹ نہیں نظر آ رہا کہ چلے 2700 ارب روپے کے آپ کے پاکستان میں کوئی پروجیکٹس بنے ہوں، ٹھیک ہے نا جناب۔ آپ کے کوئی جو رول اوور ہوا ساری چیزیں، مثال کے طور کے اوپر آپ کی سرٹن اماؤنٹس ایسی ہیں جو آپ نے ادا کر دی ہوں، وہ بھی نہیں ادا ہوئی، آپ چل بھی رول اوور پہ رہے ہیں، کوئی میجر بریک تھرو آپ کی اکانومی میں نہیں آیا۔ اب لیوی سے پیسے لے کر لوگوں کی جیبوں سے نکال کر ہم ہر طریقے سے آئی ایم ایف کو انشور کرتے ہیں، یہ آئی ایم ایف کی ضد پہ ہے کیونکہ ان کو تو اپنی ریکوری چاہیے کہ جی ہمارے پیسے آپ کیسے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری عوام کی جیبیں حاضر ہیں، ان سے پیسے نکال کے 2700 ارب روپے آپ کو تو قرضہ دیا جائے گا۔ سیکنڈلی جو لیوی کا کنسیپٹ ہے وہ یہی تھا کہ بھی حکومت جو ڈفرنس آتا ہے امپورٹ میں اور یوٹیلائزیشن میں یہاں تک پہنچنے میں، امپورٹ بل کو، پیٹرول کے امپورٹ بل کو اور ڈیزل کے امپورٹ بل کو بیلنس رکھنے کے لیے لیوی رکھے گی۔ جب کبھی بڑھ گیا تو اس لیوی سے عوام کو سپورٹ کیا جائے گا، جب کبھی کم ہو جائے گا اس سے پھر لیوی کو جو ہے نا ہمارے سرپلس میں رہے گی۔ اب وہ کنسیپٹ تو یوٹیلائز نہیں ہو رہا۔ دس از اے ویری کامن سینس کوسچن ٹو دا گورنمنٹ کہ بھئی آپ نے جب لیوی لگائی تھی آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ جو عالمی مارکیٹ میں فلکچویشنز ہوتی ہیں تو ہم اپنی عوام کو اس کو سٹیبل رکھیں گے، فیول پرائسز کو، اپنی عوام کو ہم ریلیف دیں گے۔ وہ ریلیف بھی نہ ملا، الٹا پیسے آپ ڈے بائی ڈے ڈبل پہ ٹرپل سے لیوی پتہ کتنے روپے سے شروع ہوئی تھی؟ آپ کو پتہ 17 روپے سے شروع ہوئی تھی، آج 160 روپے لیوی دے رہے ہیں ہم، یعنی 1000 گنا اگر زیادہ۔ 160 کم ہو جائے تو پیٹرول پر لیٹر قیمت کم ہو جائے گی ریلیف ملے گا، لیکن اسے تو عوام کو ریلیف ملے گا۔ نہیں بیچ میں آپ یہ بھی تو بتائیں ڈیلر مارجن بھی بڑا گیم ہے اور بھی چیزیں ہیں نا، ہم اور بہت سارے مسئلے دیکھیں ریفائنڈریز ہماری اپنی ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی اسٹیٹ اونڈ ریفائنڈریز ہیں، 2 ریفائنڈریز ہیں جو کہ پارکو کی اور ان کی ہیں جو اسٹیٹ اونڈ نہیں ہیں۔ ان کو تو کہیں بھی خسارہ نہیں ہوتا پیٹرول کے۔ 1 ارب ڈالر کا تو آپ کو رول اوور سعودی عرب نے دیا ہوا ہے لیٹ پیمنٹ پہ۔ آپ لوگوں کی جیبوں سے جو پیسے نکالتے ہیں، حکومت وقت کو چاہیے کہ اس پر نظر ثانی فرمائے، اور یا اس پیسے کا جو لیوی کی مد میں لیے جاتے ہیں ہمیں یوٹیلائزیشن کا ایک واضح پروف دیا جائے، تصدیق کی جائے کہ جی ہم یہ پیسہ قرضوں کی ادائیگی کے علاوہ بھی کہیں لگا رہے ہیں۔ تو وہ جب تک ہمیں نہیں ملے گا ثبوت عوام کو یا معاشی ماہرین کو یا دوسرے جو تجزیہ کار ہیں ان لوگوں کو، عوام تو چیختی رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں ارشد صاحب یہی چیز، اگر یہ جو انکشاف ہے 2700 ارب سے زائد کی ریکارڈ وصولی کا، ٹھیک ہے اتنی وصولی ہو گئی تو کیا کوئی ریلیف کے لیے کوئی فارمولا ہے ایسا ٹیکنیکلی، اگر میں آپ سے پوچھوں، کیونکہ یہ تو بہت 160 کے قریب بتا رہے ہیں نہیں بخاری صاحب کہ لیوی چارج کی جا رہی ہے 1 لیٹر پہ، مطلب 160 روپے، یہ تو بہت زیادہ، یہاں تو ریلیف مل سکتا تھا۔ I'll take it a bit of funny question کہ آپ نے لیوی لی اور پھر ریلیف دیں۔ میں آپ سے پیسے لوں 200 روپے اور پھر کہوں 50 روپے واپس لے دو۔ پہلے آپ کے پاس جو 2 اکانومسٹ بیٹھے ہیں، ایک بات بڑے کلیئر ہے کہ جو ماں ہے اس لیوی کی وہ ہے سرکولر ڈیٹ، ادروائز تو یہ نومینل تھی، 12 روپے تھی 2013-14 میں بیفور LNG بورڈ۔ ایک کنسپٹ سمجھیں کہ 2022 میں جب یہ ڈیفالٹ ہونے لگے تھے، قطر کے پیسے دینے تھے، آئی پی پیز کے پیسے دینے تھے، تو آئی ایم ایف کے پاس کے بیکاز اس وقت 54 ارب کمبائنڈ سرکول ڈیٹ تھا۔ تو آپ ذرا آئی ایم ایف کے ڈاکومنٹ پڑھیں، وہ ہم ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے قطر کو جو LNG ٹرمینل لگے ہوئے ہیں، جو کول پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم نے پھر پیسے بورو کیے، ادھر دیے، اور $12 بلین اب پھر بھی کھڑا ہے۔ اب ایک بات ہے کہ اس وقت جو ایس اقبال نے ان لوگوں نے ہم سے کنسلٹ کیا، ہم نے کہا دیکھیے بات سنیں جی، فرسٹ پریفرنس ہے آپ بنائیں داسو، پھر بادشاہ ڈیم۔ اگر آپ دیکھیں بادشاہ ڈیم بنا چکے ہوتے اس وقت، جو کہ کیونکہ آپ نے فنڈنگ سی پیک پہ ان دونوں کے لیے نہیں لی،
آج ہمارے پاس 850 ملین ایکڑ پانی بھی ہوتا ہے, کتنے لوگوں کو روزگار بھی مل گیا ہوتا ہے, سستی بجلی ہوتی, سستی بجلی وجہ سے نہ ہمیں یہ مہنگی بجلی, آپ کو پتہ ہے یہ جو امپورٹڈ کول ہے ان کی بجلی کتنے کی پڑتی ہے, 105 روپے کی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اس کبھی آپ نے سنا ہے کہ الیکٹرسٹی میٹر کے اوپر بھی رینٹ ہے, جبکہ آپ جب ڈیمانڈ نوٹ بھرتے ہیں آپ پیسے دے چکے ہوتے ہیں. یہ وہ اب یہ ساری سرکو ڈیٹ کو کمی پورا کرنے کے لیے کبھی سولر کے اوپر کلپس لگاتے ہیں, کبھی میٹر رینٹ, تو نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. وہ یہ کیوں آ رہی ہوتی ہیں؟ یہ میرے خیال میں وہ کیا فیض کا شعر تھا کہ خون کے دبے کھلے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. ہمیں ایموشنل کے علاوہ ہمیں ایک ریئلٹی بھی دیکھنا چاہیے. میرا بیٹا خود الیکٹریکل انجینئر امریکن یونیورسٹی, اس نے ایک ٹاپک لکھا جو یہاں آیا. آپ کسی یہ دونوں آپ پاس اکانومکس پڑھتے ہیں, $1 شاپ پہ جائیں جو آپ کے نزدیک ہوگی, وہاں پہ پاکستانی پروڈکٹ کیا ہے؟ ایک جھاڑو ہے, ایک شاپر ہے, ایک لوٹا ہے, باقی سب چائنیز ہیں. آپ کسی مسجد میں چلے جائیں تو وہاں پہ دیکھیں جو جانماز ہے, ٹوپیاں ہیں, تسبیحیں ہیں, وہ بھی چائنیز ہیں. ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. آپ کی پروڈکٹ کیا ہے؟ تو ایک ٹیکسٹائل کے علاوہ کچھ